اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 14۔ اس صفحے میں 5 آیات ہیں، 89 نمبر سے 93 نمبر تک، جن میں ان یہودیوں سے خطاب ہے کہ جو مدینے میں اس وقت موجود تھے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لے آئے۔ یہ اب تک جو مکمل داستان بنی اسرائیل کی ذکر کی، گویا یہ مقدمہ تھا۔ حقیقت میں ان کے حوالے سے یہ گفتگو کرنی تھی کہ جو پیغمبر کے زمانے میں یہود مدینے میں موجود تھے، وہ انہی کی شاخ تھے کہ جن کے پاس اتنی بہانے بازیاں موجود تھی کہ جس کی گزارش اب تک قرآن بیان کر چکا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ پیش کیا کہ ہر موقع پر بہانے بازی سے کام لینا، ٹال مٹول کرنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا، یہ یہود کی دینت تھی، یہ یہود کی سرشت میں شامل تھا، ان کی خمیر میں شامل تھا۔ یہاں پر یہ آیت یعنی ڈائریکٹ انہی لوگوں کے حالات کو بیان کرتی ہے کہ جو مدینے میں موجود تھے، کہ جب ان کے پاس کتاب آئی، یعنی قرآن مجید آیا، وہ کتاب کی جو ان باتوں کی تصدیق کرتی تھی کہ جو ان کے پاس موجود تھی، یعنی توریت میں موجود مطالب کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، یا جن انبیاء کو وہ مانتے تھے ان انبیاء کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، جبکہ اس سے پہلے وہ مشرکین کے مقابلے میں انہی کتابوں کا حوالہ دے کے اپنی کامیابی کی طلب کرتے تھے کہ ہم ایک دن کامیاب ہوں گے۔ یہ جو مدینے میں آ کے، یثرب میں آ کے یہودی آباد ہوئے تھے، اس کی داستان اس طریقے سے نقل کی گئی ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں جو آخری زمانے کے پیغمبر کی بشارتیں موجود تھی، اس کے مطابق ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کوہ عیر اور کوہ احد کے درمیان، یعنی ان دو پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہے، یہی آخری پیغمبر کی ہجرت گاہ ہوگا، یہی آخری پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا۔ لہذا چونکہ پہلے سے وہاں پر کچھ اور یہودی موجود تھے، اور اس کے بعد بعض یہود ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہ جو خیبر وغیرہ میں آباد تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں، کسی وہاں کے لوکل آدمی کے جانور کو کرایہ کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک رہنما کے طور پر اس کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور اس نے ان کو کہا کہ ہم تم کو اس راستے سے لے کے چلیں گے کہ جو کوہ احد اور کوہ عیر کے درمیان سے گزرتا ہے۔ جب انہوں نے اس سے کہا کہ جب اس مقام پر پہنچنا تو ہم کو بتانا، یہ خود جو ہے وہ جا رہے تھے دوسرے مقصد کے لیے، یعنی اپنے یہودی برادران سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب ان کے اس گائیڈ نے، جب اس رہنما نے اس مقام پر پہنچنے کے بعد بتایا کہ یہی وہ علاقہ ہے کہ جو کوہ عیر اور احد کے درمیان کا علاقہ کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کو یہیں رہنا ہے، تم جاؤ واپس۔ ان کا بہرحال کرایہ دے کے اور ان کو رخصت کیا، اور باقی جو یہودی دور آباد تھے ان کو خط لکھ کر بلایا کہ ہم اس سرزمین پر پہنچ چکے ہیں کہ جس سرزمین کا وعدہ کیا گیا ہے، یا جس سرزمین پر آخری پیغمبر ہجرت کر کے آنے والا ہے، لہذا تم لوگ بھی فوراً یہیں پہ چلے آؤ کہ یہیں پر ہم لوگ آباد ہو جائیں۔ یہ خیبر اور دیگر علاقے کے یہودیوں نے، اس علاقے کے یہودیوں نے ان کو جواب میں لکھا کہ اب تم تو وہاں موجود ہی ہو، اور ہم یہاں پر اپنے گویا دنیا آباد کر چکے ہیں، گھر بنا چکے ہیں، قلعے بنا چکے ہیں، لہذا تم ایسا کرو کہ تم وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہو، اور جب آخری پیغمبر آئے گا تو تم ہمیں بتانا، تو ہم خود بھی چلے آئیں گے۔ یہ ان کا وعدہ تھا۔ اس کے بعد یہاں پر جو لوگ آباد ہوئے، انہوں نے مدینے میں بہرحال زرخیز زمین تھی، زراعت والی زمین تھی، خوب جو ہے وہ دنیا کمائی اور مال اکٹھا کیا، مال دنیا اکٹھا کیا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ جس کا نام تبع تھا، اس کو خبر ہوئی تو اس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو بہرحال یہ پہلے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور اس کے بعد پھر اس بادشاہ نے ان کو یعنی دھوکے سے امان دیا، کہا کہ تم لوگ نکل آؤ، ہم تمہیں امان دے دیں گے،
پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کا مال سارا لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد وہ یہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا مدینے میں۔ انہوں نے اس بادشاہ سے کہا کہ دیکھو یہاں پر تمہاری حکومت نہیں قائم ہو پائے گی، اس لیے کہ یہ علاقہ آخری پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے، یہاں پر آخری پیغمبر ہجرت کر کے آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کوئی حکومت نہیں کر سکتا، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلے تو جاتے ہیں، لیکن اس نے اپنی طرف سے 2 قبیلے اور چھوڑ دیا تاکہ وہ دیکھتے رہیں کہ پیغمبر جب آخری پیغمبر آئے گا تو پھر اس کو بھی خبر ہو، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا۔ اوس اور خزرج کو قوم یعنی وہ بادشاہ جو تبع تھا اس نے ان کو چھوڑا، اور یہودی پہلے سے وہاں پر آباد تھے۔ اب اس کے بعد جب یہ قبیلے یعنی دونوں آباد ہو گئے، اوس اور خزرج مشرک اور یہ یہودی، ان کے درمیان بھی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، آپس میں اختلافات تھے، اور جب بھی اوس اور خزرج ان کے اوپر ظلم کرتے تھے اور ان کے مال کو لوٹتے تھے، ان کے اوپر یعنی ان کو ستاتے تھے، تو یہ اوس اور خزرج کو ہمیشہ اس بات کی دھمکی دیتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آ جائے گا تو ہم حملہ کر کے تم کو نابود کر دیں گے اور تمہارے اوپر کامیابی حاصل کریں گے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ جو اوس و خزرج تھے وہ کافر تھے، لہذا کافروں کے مقابلے میں یہ اسی کتاب کا حوالہ دیتے تھے، اسی پیغمبر کے حوالے سے استفتاح کرتے تھے، یعنی طلب فتح کرتے تھے، یعنی یہ کہ جب قرآن آ جائے گا اور پیغمبر آ جائیں گے تو ہم تمہارے اوپر کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جو لوگ اتنے گویا صدیوں سے پیغمبر کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے تھے، وہ جس وقت خود پیغمبر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، لہذا قرآن نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بہت برا سودا کیا اپنے ساتھ، کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے اوپر ایمان کا انکار کر دیا، جو چیز اللہ نے نازل کیا تھا اس کا انکار کر دیا، اور بہانہ یہ کہ اللہ کا جو دل چاہتا ہے، جس کے اوپر دل چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے، لہذا ہم ہر چیز کے اوپر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ قرآن کے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، انہوں نے ایک غضب کے بعد دوسرا غضب اپنے مول لیا اور اپنے اوپر انہوں نے گویا تحمیل کیا، کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں جانے سے انکار کر کے انہوں نے غضب مول لیا تھا اور غضب کے مستحق قرار پائے تھے، اور پھر پیغمبر اکرم کے آنے کے بعد پیغمبر کے انکار کر کے یہ غضب کے مستحق قرار پائے۔ دوسری وجہ جو یہودیوں نے اپنے ایمان نہ لانے کی یعنی بہانہ بنا کے رکھا تھا، حقیقت یہ ہے کہ سب بہانے تھے، اور اس میں کسی بات کو یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کے دل میں کیا بات تھی، یہ کیوں ایمان نہیں لے آتے تھے۔ یہ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ ایمان نہیں لانا تھا ان کو، ان کے پاس اس کے لیے الگ الگ بہانے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوگا، یعنی جو پیغمبر کسی دوسرے نبی کے اوپر نازل ہوگا اس کے اوپر ہم ایمان نہیں لے آئیں گے۔ کہ ایک بہانہ جو یہودی پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، پیغمبر اسلام کے اوپر، وہ یہ تھا کہ یہ پیغمبر ہمارے قوم اور قبیلے میں مبعوث کیوں نہیں ہوا، یعنی بنی اسحاق میں مبعوث ہوتا اور بنی اسرائیل میں مبعوث ہوتا تو ہم تسلیم کر لیتے، لیکن چونکہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہے لہذا ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ تم اگر اتنے سچے مومن ہو تو پھر تم گزشتہ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے۔ یہاں پر یہ نقطہ قابل غور ہے کہ گزشتہ انبیاء کا قتل ان یہودیوں نے نہیں کیا تھا۔ ابھی جو یہ داستان جس زمانے میں بیان کی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 6 صدی کا 7 صدی کا فاصلہ ہے، اور یعنی 6-7 صدیوں میں کوئی بھی نبی نہیں آیا تھا، لہذا قتل کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ پھر بھی ان کے سر پر یہ قتل کا الزام کیوں رکھا گیا کہ تم قتل کیا کرتے تھے؟ یہ اس بنیاد پر کہ ان کے آباء و اجداد قتل کیا کرتے تھے اور یہ بھی ان کے اس عمل سے راضی ہیں یا اسی طریقے پر گامزن ہیں، اسی راستے پر گامزن ہیں، لہذا ان کے اوپر بھی اس قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور اس قتل کا ذمہ دار ان کو
قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے ان کے اور بھی گزشتہ واقعات کو ذکر کیا کہ تم اتنے ہی سچے مومن تھے تو جناب موسیٰ علیہ السلام جب تمہارے پاس توریت لے کے آئے تو جناب موسیٰ کے اوپر تو کم سے کم ایمان لے آتے، لیکن تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ٹھیک سے ایمان نہیں لے آئے کہ جناب موسیٰ کے ساتھ ہے، اور ساتھ رہنے کے بعد جب جناب موسیٰ کچھ دن کے لیے تمہارے درمیان سے غائب ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور کوہ طور پر چلے جاتے ہیں، تو تم جو ہے وہ ایک گائے کے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اسی طریقے سے تمہارے ایمان میں اتنا کمزوری پائی جاتی ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام پھر توریت لے کے آئے اور اس کے بعد توریت کے عہد کو اور اس کے میثاق کو تمہارے سامنے پیش کیا اور تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو لٹکا دیا گیا اور تم سے اقرار لیا گیا، تو تم نے ڈر کے مارے اس وقت کہہ دیا سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، ہاں ہم بیعت کر رہے ہیں، اطاعت کریں گے، لیکن تمہارے دلوں میں کبھی بھی اطاعت کا جذبہ نہیں پایا جاتا تھا۔ فوراً تم اس وقت اطاعت کا اقرار کرنے کے باوجود تم نے کفر اختیار کیا، اور تمہارے دلوں میں اس گوسالے کی محبت بھری پڑی تھی کہ قرآن کی یہ تعبیر نہایت ہی یعنی رسا تعبیر ہے کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دل میں گھول کے پلا دی گئی تھی اس عجل کی، اس گوسالے کی محبت، کہ گویا یہ خدا کی محبت والے نہیں تھے، یہ اسی شرک اور یعنی اس مشرکانہ عوامل اور اس کے عناصر کے محب تھے، اس کے چاہنے والے تھے، کہ ان کے دلوں میں اس گوسالے کی محبت گھلی ہوئی تھی اور اسی کو یہ اپنا ایمان سمجھتے تھے۔ لہذا قرآن نے خطاب کیا کہ اگر یہی تمہارا ایمان ہے تو تمہارا ایمان کتنے برے حکم تم کو دیتا ہے، کتنی بری باتیں تم کو سکھاتا ہے، اور یقیناً ایمان جو ہے وہ ایک پاکیزہ چیز ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کا ایمان اگر اللہ کے رسول کے اوپر ہے تو ایمان کوئی بری بات نہیں سکھاتا۔ ایمان صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کا نام استعمال کرنے لگے، ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو مومن ہو جائیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو ایمان لے آئیں اور مومن ہو جائیں، نہیں۔ ایمان لانے اور مومن ہونے کی گویا علامت اور پہچان یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے پابند ہوں، پیغمبر کے احکام کے پابند ہوں، کہ اگر یہ احکام نہیں پائے جاتے تو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایسے ایمان سے بہتر وہ کفر ہے کہ جو مثلا اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ کہ آج عالم اسلام میں یہ جو تہمتیں پائی جاتی ہیں بعض بزرگان کے متعلق کہ وہ کافر تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے لیے کہ جو حقیقت میں کافر تھے اور جن کے دل میں کبھی بھی ایمان نہیں لے آیا، ان کے اسلام اور ایمان کی دعوے داری پیش کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہترین جواب ہے کہ بھائی تم اگر مومن ہو تو تمہارا ایمان کتنا بدتر ایمان ہے، برا ایمان ہے کہ تمہارے اعمال میں ایمان کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ تمہارے اعمال میں جو ایمان کا اثر پایا جاتا ہے وہ پیغمبر کی مخالفت ہے، قرآن کی مخالفت ہے، دین کی مخالفت ہے، تو تمہارا ایمان کتنا بدتر ہے کہ تمہیں دین کی مخالفت سکھاتا ہے، خدا اور پیغمبر کی مخالفت سکھاتا ہے۔ ایسے ایمان سے بہتر وہی کفر ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت اور ان کی پیروی سکھاتا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔